السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، آج کے درس کے لیے ایک اہم سوال کا انتخاب کیا گیا ہے برزخی زندگی سے متعلق۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مرنے کے بعد قبر میں دفنائے نہیں جاتے، جن کی لاشوں کو درندے کھا جاتے ہیں، یا جو ڈوب کر مر جاتے ہیں لاش نہیں ملتی، یا جو جل کر مر جاتے ہیں، یا جو ایکسیڈنٹ کے اندر چکنا چور ہو جاتے ہیں، جن کی لاشوں کا قیمہ بن جاتا ہے، جن کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا، تو برزخی زندگی میں ان کو عذاب و ثواب کس طرح پہنچتا ہے؟ کبھی کبھی یہ شوشہ اور یہ شبہہ ذہن میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی لاش ہی نہیں ملتی، یا ایکسیڈنٹ میں معاملہ اتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، حادثہ اتنا زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے کہ وہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کو دفن نہیں کر سکتے یا اس کو ہم جوڑ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح کبھی گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور آدمی جل کر ختم ہو گیا، اس کی جو ہے جسم اور اس کی جو ہڈیاں سب جو آگ کے اندر ختم ہو گئی۔ تو اس سوال کے جواب میں ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الروح میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دنیا کو چھوڑ کر گیا، جس شخص پر بھی موت طاری ہوئی، اس شخص کو برزخ کی زندگی میں عذاب یا ثواب پہنچے گا۔ اگر نیکیاں ہیں تو اس کو ثواب ملے گا، برزخی زندگی میں آرام اور سکون ملے گا، اور اگر گناہ اور شرک اور کفر کی زندگی گزار کر گیا ہے تو اسے عذاب پہنچے گا، چاہے اس کو دفن کیا جائے چاہے نہ کیا جائے، چاہے وہ ڈوب کر مرے، چاہے جل کر مرے، چاہے ایکسیڈنٹ کے حادثے کا شکار ہو جائے، کہیں بھی رہے، اس کی زندگی کے بعد جو موت اس کو طاری ہوئی ہے، موت طاری ہونے کے بعد چاہے اس کے جسم کا ریزہ ریزہ اڑا دیا جائے ہواؤں کے اندر، تو بھی اس کو عذاب اور ثواب پہنچے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی دلیل کیا دی ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، لوگوں کی موت کے بعد برزخ کی زندگی ہے۔ جسم سے جیسے روح نکلی، یہ روح کسی اور دنیا میں پہنچ گئی، برزخ کی زندگی میں پہنچ گئی۔ تو جو بھی برزخ کی زندگی میں پہنچ گیا، قبر میں جیسے سوال و جواب ہوتا ہے، اس سے بھی سوال و جواب ہوگا، قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ جیسے وہ برزخی زندگی میں پہنچا، جو قبر کے بارے میں روایت پیش کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعمال سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ اپنے عمل سے ملاقات کرے گا، اس کا عمل اس کے پاس پہنچے گا، چاہے وہ قبر میں دفن کیا جائے چاہے نہ کیا جائے، کسی بھی وہ جگہ رہے، اس کے جسم کی کسی طرح کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن برزخ میں اس کو ثواب اور عذاب پہنچے گا، کیونکہ یہ آیت کریمہ عام ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس شخص پر موت طاری ہو گئی، جس شخص کو موت آ گئی، اب وہ برزخ کی زندگی میں ہے قیامت کے دن تک۔ تو اس میں سارے لوگ شامل ہیں، چاہے ڈوب کر مرنے والے ہوں، چاہے جل کر مرنے والے ہوں، چاہے ایکسیڈنٹ میں مرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس سے متعلق کہ گزشتہ زمانے میں، پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت گنہگار تھا، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور میری راکھ کو ہواؤں میں یا سمندر میں پھینک دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ پائے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رجل یسرف علی نفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا تھا جو بہت گنہگار تھا، جس نے بہت زیادہ گناہ کیا تھا۔ جب وہ اس کی موت کا وقت آیا، موت کی گھڑی جب قریب آئی، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جب میں مر جاؤں
تو میری لاش کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری ہڈیوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ اکبر۔ میری لاش کو جلا دینا، اور جب جسم جل جائے، ہڈیاں جل جائیں، تو اس کو پیس دینا، باریک باریک پیس کر کے، اور اس کو ہواؤں میں اڑا دینا، تاکہ ذرہ ذرہ دور ہو جائے، الگ ہو جائے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد کہا ثم ذرونی فی الریح فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر میرا رب مجھے پکڑ پائے گا، اتنا میں نے گناہ کیا ہے کہ میرے رب کی پکڑ میں اگر میں آ گیا، میرے رب نے میرا مواخذہ کر لیا، مجھے کنٹرول کر لیا، تو ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اس نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اتنا وہ ڈر رہا تھا، اتنا خوف کھا رہا تھا کہ میں نے اتنا سارا گناہ کیا ہے۔ جیسے کوئی مجرم دنیا میں اس کے جرم کا اعلان کیا جائے، سزا کا اعلان کر دیا جائے، اس کو پکڑو، اس کو سزا دی جائے، اس کو پھانسی دی جائے گی، کیسے آدمی بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، عذاب سے اور سزا سے بچنے کے لیے۔ ایسے ہی وہ شخص اتنا ڈر گیا اللہ سے، وہ کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، اور جب ہڈیاں راکھ ہو جائیں تو اس کو پیس دینا، باریک باریک پیسنے کے بعد ہواؤں میں اڑا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالی نے، میرے رب نے مجھے پکڑ لیا، اللہ رب العالمین نے میرا مواخذہ کیا، مجھے پکڑ لیا، تو مجھے اتنا سخت عذاب دے گا جیسا سخت عذاب کسی کو بھی اس نے نہیں دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ۔ جب وہ مر گیا تو بچوں نے اس کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد اس کی ہڈیاں جب جل گئیں، راکھ ہو گئیں، تو اس کو پیسا بچوں نے، اور پیسنے کے بعد تیز ہواؤں میں اڑا دیا، تیز ہواؤں میں اڑا دیا، کیونکہ اس کے باپ نے یہ وصیت کی تھی، اللہ نے اگر پکڑ لیا، اللہ نے اگر مواخذہ کیا تو اس کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب دے گا، اللہ کی سزا سے بھی بچ نہیں پاؤں گا۔ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ۔ جب اس کے بچوں نے اس کو جلایا، اس کی ہڈیاں راکھ ہو گئیں، پیس کر ہواؤں میں اڑا دیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، اور اللہ کی شان ہے جب وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے کوئی چیز۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ پل جھپکتے ہی زمین نے سارے ذرات جمع کر دیے، اور اللہ نے اس کو انسان بنا کر حاضر کر دیا، جیسے تھا وہ ویسے اللہ نے حاضر کر دیا اس کو۔ فامر اللہ الارض فقال اجمعی ما فیک منہ۔ اللہ نے زمین سے کہا اس کے سارے ذرات جمع کرو، جتنے بھی ذرات ادھر ادھر اس کے ہیں سب جمع کرو۔ ساری ذرات کو زمین نے جمع کر دیا۔ ففعلت، زمین نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور پل جھپکتے ہی وہ کھڑا ہو گیا انسان بن کر، جیسے وہ پہلے تھا، اس کے سارے ذرات اکٹھا ہو گئے۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، حاضر ہے، مجرم کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ما حملک علی ما صنعت، اے میرے بندے تو یہ تو بتا، یہ کارنامہ تو نے کیوں انجام دیا اپنے ساتھ؟ یعنی یہ معاملہ اپنے بچوں کو کرنے کا حکم تو نے کیوں دیا تھا؟ اپنے ساتھ یہ معاملہ کرنے کا تو نے حکم کیوں دیا کہ تجھے جلایا جائے، تجھے تیری ہڈیاں جب راکھ ہو جائیں تو پیس کر ہوا میں اڑا دیا جائے تاکہ اللہ تجھ کو پکڑ نہ پائے؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رب خشیتک، اے اللہ تیرے ڈر سے میں نے یہ کیا تھا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں، بڑا مجرم ہوں، اگر تو پکڑے گا تو تیری سزا سے، تیری پکڑ سے، تیرے عذاب سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغفر لہ، اللہ کو اس بندے پر رحم آ گیا، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کہ اللہ کو اس پر رحم آیا، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا کہ میرے بندے نے میرے ڈر سے ایسا کیا۔ لیکن آج ایسا کوئی قانون شریعت میں نہیں ہے کہ تم زندگی بھر گناہ کرو، اس کے بعد غیروں کی طرح کہہ دو کہ ہم کو جلا دو، اور ہماری ہڈیاں جب راکھ ہو جائیں تو پیس کر ہوا میں اڑا دو۔ ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دفنانے کا حکم دیا، کفن پہنانے کا حکم دیا، غسل دینے کا حکم دیا۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں بیان کیا ہے۔ آج اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ وہ ایک الگ واقعہ، خاص واقعہ تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ آج کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہم بھی ایسا کریں گے اللہ ہم کو بھی معاف کر دے گا، تو ایسی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جلانے کا حکم نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دفن کرنے کا حکم دیا، قبر کے اندر اتارنے کا حکم دیا، اس پر مٹی ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے بطور مثال کہ اللہ تعالیٰ کو جب بندے پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ اس واقعے سے بات معلوم ہو گئی کہ کتنا بھی آدمی حادثے کا شکار ہو، اس کی لاش کیسی بھی ہو، اللہ کے عذاب اور ثواب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ برزخی زندگی میں جب پہنچ گیا، اچھا عمل ہے تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا، برا عمل ہے تو برا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ جل گیا تو اب اس کا کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ سے اس کی روح بھاگ نہیں سکتی، اور اس کی جو بھی زندگی ہے برزخی زندگی، پورا کنٹرول اللہ کا اس پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کبھی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہماری لاش ختم ہو جائے گی یا ہماری لاش کو جلا دیا جائے گا تو عذاب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو قانون ہے، اس قانون سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرما۔ ہر گھڑی اور ہر موقع ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔